متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے سب نکال چکے ہیں؟ آئے ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا، اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے؟ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ یہ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک آیت میں چاہوں گا آپ سب میرے پیچھے بلند آواز سے دہرائیں۔ اس پر اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس آیت کی گہرائی کی طرف چلیں، اس کا سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کے سیاق و سباق کو نہیں جانیں گے، ہمیں اس واقعے کی اصل حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ یہ آیت آپ نے اس سے پہلے کتنی بار سنی ہے؟ بہت بار سنی ہے، اور کتنوں کو اس کی سمجھ ہے؟ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ مختلف تشریحات اس کی جاتی ہیں، اور مختلف طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کے الہی پرسپیکٹو کو سیکھیں۔ آمین۔ ڈیوائن پرسپیکٹو کو۔ بہت بار ہم اسے محض فزیکل ایویڈنسز پر رہ کر سوچتے اور اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ الہی اعتبار سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ آمین آمین۔ وہ ہمیں ڈیوائنلی سکھاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ بہت بار ہم اس سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے کس کو دو؟ خدا کو دو۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے پہلے اگر ہم 21ویں باب کو دیکھیں تو 21واں باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں شاہانہ طور پر داخل ہو چکے ہیں۔ آمین۔ لوگوں نے نعرے لگا کر اسے قبول کیا ہے۔ ہوشنا، یہودیوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ ایک بڑی آزادی کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، لنگڑوں کو چلانے والا، کوڑیوں کے کوڑ پاک کرنے والا آج ہمیں آزادی دینے کے لیے یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ داخل ہوا ہے۔ اور دوسرا بڑا واقعہ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے اور ہیکل میں گئے تو انہوں نے صرافوں کے تختے الٹ دیے، کبوتر فروشوں کے انہوں نے تختے الٹ دیے، اور یسوع مسیح نے بلند آواز سے کہا، جو بڑی پیشن گوئی پہلے کی گئی تھی کہ تم نے میرے گھر کو چوروں اور ڈاکوں کی کیا بنا دیا ہے؟ کھو بنا دیا ہے۔
اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے. ہاللویا. بڑا واقعہ ہے. اور جو مذہبی رہنما ہیں وہ یسوع مسیح سے خائف ہو چکے ہیں, وہ اس سے ڈر چکے ہیں, اور اب وہ یسوع مسیح کی شہرت, اس کے اختیار, اور لوگ جب اسے قبول کر رہے ہیں, یہ چیزیں اب ان کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں رہی ہیں. لوگوں میں یسوع مسیح کی پذیرائی بڑھ رہی ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے اختیار کو واضح طور پر ظاہر کر رہے ہیں, اور اب وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہو چکے ہیں. یہاں پر دو گروہوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ایک وہ ہیں جنہیں فریسی کہا گیا ہے, اور ایک وہ ہیں جنہیں ہیرودیوں کہا گیا ہے. اور فریسیز جو ہیں, ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مذہبی لوگ ہیں, وہ مذہب کی پیروی کرتے ہیں, اور آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں. وہ اپنے مذہب سے باہر نہیں جاتے, اور جزیہ دینا ان کے لیے ایک بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ جزیے کے سکے پر تبریاس کی تصویر ہے, اور اس پر اس کا سلوگن لکھا ہوا ہے, اور وہ اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ ہم اس سکے کو لے کر جزیے کے طور پر دیں, کیونکہ ان کے نزدیک ایک ہی بات ہے کہ ہم فقط ایک ہی خدا کی کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اور ان کے نزدیک جزیہ دینا ایسے ہے جیسے کیسر کی کیا کرنی ہے, انہوں نے پرستش کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, اور وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اور خداوند یسوع مسیح ان کی ریاکاری کو یوں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بظاہر تو وہ کیسر کی مخالفت کرتے ہیں جزیے کے سکے کو لے کر, لیکن وہی سکے وہ اپنی جیب میں لیے گھومتے ہیں. اور دوسرا گروہ جو ہے, ہیرودیوں جو ہے, وہ رومن امپائر کے وفادار لوگ ہیں, کیونکہ انہیں بہت ساری مراعات ان سے ملی ہیں, اور وہ ان مراعات کی بدولت اپنی تمام تر وفاداریاں جو ہیں وہ رومن امپائر کے لیے رکھتے ہیں. لیکن فریسیز جو ہیں, یعنی فریسی جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس رومن امپائر کے خلاف ہیں. لیکن ایک بڑا واقعہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر دو وہ گروہ جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہے, یعنی فریسیز اور ہیرودین, وہ اب آپس میں کیا ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے ہیں, کیونکہ اب وہ یسوع مسیح سے خوف زدہ ہیں. وہ یسوع مسیح کو گرانا چاہتے ہیں, وہ یسوع مسیح کو پکڑوانا چاہتے ہیں, اور اب وہ یسوع مسیح سے سیکھنے کی غرض سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کو پھانسنے کی غرض سے اس سے سوالات پوچھ رہے ہیں. تو یہ اس کا ہسٹوریکل اور کانٹیکسچول بیک گراؤنڈ ہے کہ سارے واقعے کے پیچھے کی بات کیا ہے. کیوں خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے پوچھا کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ ہاللیلویا. اور وہ اس در پہ ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر خداوند یسوع مسیح بالکل اس سوال میں پھنس جائیں گے. یہاں تو یسوع مسیح ہاں میں جواب دیں گے, یہاں نہ میں جواب دیں گے. ہاں میں جواب دیں گے تو وہ یسوع مسیح کو مذہب سے باہر قرار دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ استاد نہیں ہے, یہ ربی نہیں ہے, یہ راست باز نہیں ہے, کیونکہ یہ کیسر کو جزیہ دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کرتا ہے. اور اگر وہ کہے گا کہ نہیں, کیسر کو جزیہ دینا روا نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ رومی حکومت اس کو غدار جان کر کیا کرے گی, پکڑ لے گی, اور وہ مجرم ٹھہرے گا حکومت کا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے جزیے کا سکہ دو. کیا کرو؟ جزیے کا سکہ دو, کیونکہ یسوع نے ان کی بد نیتی کو جان لیا تھا. جیسے خداوند یسوع مسیح شمعون کے گھر گئے اور شمعون جو کچھ اپنے دل اور ذہن میں سوچ رہا تھا یسوع مسیح نے وہ جان لیا.
جب اس عورت نے یسوع مسیح کے پاؤں چھوئے اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کی بدنیتی کو جان کر خداوند ان سے کہتے ہیں کہ مجھے جزیے کا کیا کرو؟ سکہ دکھاؤ. شو می دا کوائن آف ٹیکس. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک دینار اس کے پاس لائے تو اس دینار پر کس کی تصویر بنی ہوئی تھی؟ کیسر کی تصویر بنی ہوئی تھی. اور اس پر اس کا سلوگن بھی تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیا کرو؟ کیسر کو دو. اور جو خدا کا ہے وہ کیا کرو؟ خدا کو دو. ہاللویا ہاللویا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ یہ جواب سن کر کیا ہوئے؟ واپس لوٹ گئے. لیکن میرے عزیزوں کلام ایک الہی بھید یہاں پر بیان کرتا ہے. ہسٹری ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وہ ہیکل میں ہدیہ دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ سکے جس پر کیسر کی تصویر بنی ہوتی تھی وہ اس کو ایکسچینج کرتے اور نئے سکے لے کر جو ہیکل میں ہدیے کے طور پر دیے جاتے تھے وہ ان ہدیوں کو گزرانتے. ایک تو یہ تفسیر ہے جو ہسٹوریکلی ہے اور بہت بار ہم اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یسوع نے یہی بات کہی ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یعنی ایکسچینج آف منی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ خدا کے پیسوں کو آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ایسے ہی ہسٹری ہمیں بیان کرتی ہے. لیکن اس کا ڈیوائن پرسپیکٹو کیا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ جواب بھیڑ میں سے کیا ملا؟ کہ اس پر کیسر کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ تو کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ کسے دو؟ خدا کو دو. لیکن میرے عزیزو ایسی ہی ایک شبیہ خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کلام مقدس پیدائش کی کتاب میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے. We are made on his own image. ہم اس کی شبیہ پر بنے ہیں. اس سکے پر تو کیسر کی تصویر ہے لیکن اس بدن پر یسوع مسیح کی تصویر ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے تیرے نام میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھے ہوئے ہیں, تیری صورت میری ہاتھ کی ہتھیلی پر کندہ ہے, میں نے تجھے اپنی شبیہ دی ہے. وہ کہتا ہے یہ پیسے تو دو جس کو دینے ہیں, یہ جزیہ دو تم اسے, لیکن اصل جو صورت ہے جو خدا کی شبیہ ہے اپنا بدن خداوند کے جلال کے لیے دے دو. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ہم اپنی زندگیاں اپنے بدن کی فکر میں گزار رہے ہیں. ہمارا فکر و تردد صرف اپنے بدن کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. ہم اپنی بدن کی فکر میں رہتے ہیں اور اس بدن سے جڑی ہوئی ہر اس بات کی فکر میں رہتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے بدن سے ہے. وہ روپیہ پیسہ ہے, وہ ہمارا وقت ہے, وہ ہمارے رشتے ہیں, وہ ہماری ترجیحات ہیں, وہ ہماری وہ تمام تر باتیں ہیں جن سے ہمیں بدنی اعتبار سے خوشی ملتی ہے. لیکن خدا ہم سے فرق چاہتا ہے. یسوع نے کہا جو خدا کا ہے وہ کسے دے دو؟ خدا کو دے دو. کامل طریقے سے خدا کو دے دو. وہ کہتا ہے کہ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. وہ ہماری پرفیکشن خدا باپ کی پرفیکشن کی طرح ہمیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا اس زمین پر چال چلن اور تمہارا کردار اور تمہاری گفت و شنید اور تمہاری نشست و برخاست اور تمہارے اعمال اور تمہارے قول و فعل جو ہیں وہ خدا کی مانند ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم دنیاوی وعدوں کو نبھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں. ہم ایوری ایفرٹ اس میں لگا دیتے ہیں. ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے
یہ میرے بھائی سے کیا گیا وعدہ ہے, یہ میری بہن سے کیا گیا وعدہ ہے, یہ میری اولاد سے کیا گیا وعدہ ہے, یہ میرے دوست سے کیا گیا وعدہ ہے, یہ میرے ماں باپ سے کیا گیا وعدہ ہے, مجھے اسے ہر صورت نبھانا ہے. لیکن ان وعدوں کا کیا جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان وعدوں کا کیا جو ہم خدا کی حضوری میں, اس کی قربت میں اور اس کی عبادت اور حمد میں اس کے ساتھ کرتے ہیں, اور ہم اکثر انہیں پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ہم اپنی توانائیاں, ہم اپنا علم, ہم اپنا روپیہ پیسہ, ہم اپنا وقت جو ہے وہ دنیاوی فکروں میں گزار دیتے ہیں. یہ باتیں بھلے آپ کو بہت عام اور روزمرہ کی زندگی کی مطابقت سے لگ رہی ہوں, لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ یسوع کہتا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. ہم اپنی زندگی میں خدا کی قربت کو پانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت ہمیں میسر ہو, خدا ہم سے بات کرے, خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور جواب دے. لیکن بہت بار عملاً ہماری زندگیوں سے باتیں ظاہر نہیں ہوتی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کے سپورٹ کریں اور اس کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو. میرے عزیزو, اصل سوال جو خداوند یسوع مسیح اس گروہ سے کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بس کیسر کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کیسر کو دیں, اور خدا کی چیزیں جو ہیں وہ خدا کو دیں. اور یہ کسی بھی صورت میں ہمیں سمجھوتے کی صورت میں نظر نہیں آتا. ہم بہت بار اس کو کمپرومائز سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ وہ کمپرومائز ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہا ہے, بلکہ یہاں پر اصل حقیقت جو ہے وہ تعظیم کی ہے. یہاں پر صورت جو ہے وہ ملکیت کا فیصلہ کرتی ہے, آنرشپ کا. اس سکے پر کیسر کی صورت جو ہے وہ کیسر کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ سکہ کیسر کے نام سے منسوب ہے. لیکن جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو خدا کی صورت جو ہے وہ ہماری آنرشپ کو کلیم کرتی ہے. خدا اپنی صورت ہمیں دے کر ہمارا مالک ٹھہرتا ہے, اور اس نے صورت دے کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا, بلکہ باوجود ہماری نافرمانبرداری کے اس نے اپنے بیٹے میں ہمیں واپس موڑ لے لیا ہے. ہاللویا. پہلے اس نے ہمیں صورت دی, لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ تم یسوع مسیح کو کیا کرو, پہن لو, اور اپنے بدنوں کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. جب ہم مسیح کے خون سے دھلتے اور اس میں چھپ جاتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی صورت اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اور کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا ہے, باپ کو دیکھا. ہاللویا, ہاللویا. اور جب ہم حقیقت میں اس صورت کو اپنی زندگیوں میں پہن لیتے ہیں, اس صورت کو ہم اپنے اوپر اتار لیتے ہیں اور وہ صورت ہم پر قائم ہو جاتی ہے, تو پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے لیے اس کا ظہور بن جاتی ہیں. ہاللویا. خدا ہم سے ظاہر ہوتا ہے, خدا ہم میں نظر آتا ہے. ہمارے چلنے پھرنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے بولنے چالنے سے خدا کی قدرت اور اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے یسوع نے کہا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں کیا کریں, تمجید کریں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بدن جو ہیں یہ سوکھنی قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں پیش کریں. کلی طور پر خدا کہیں ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگیوں کو وہ اس طرح نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیاں اس دنیا سے کٹ جائیں, کیونکہ ایک
عمومی فصل جو ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیں ان روزمرہ کی زندگیوں کے کام کو کرنا ہے. ہمیں کمانا ہے تاکہ ہم کھا سکیں, ہمیں کمانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں, لیکن ہمارے کمانے, کھانے اور ضروریات کے پورے ہونے میں خدا کا جلال کہیں کمپرومائز نہ ہو, خدا کی قدرت کہیں کمپرومائز نہ ہو. کیونکہ یہ زندگی بقدر کوشش ہے, بقدر ایفرٹ ہے. ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی ایفرٹس اور اپنی کوششوں کو کرتے رہنا, لیکن ان کوششوں اور ان ایفرٹس کو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارے یہ بدن اس کی حضوری میں سوختنی قربانی کے طور پر پیش ہوتے رہیں. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دینا ہے, اور جو خدا کا ہے وہ کسے دینا ہے؟ خدا کو دینا ہے. اور ہم خدا کے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں سکھایا ہے کہ حکومتوں کی تابع داری کس طرح کرنی ہے. جس دور کی بات کی جا رہی ہے اس دور میں ہر یہودی کو سال میں ایک دفعہ جزیہ دینا بہت ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک بار سوال کیا گیا, کیا تمہارا استاد جزیہ دیتا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح سے جب یہ بات ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا, جا کر تو ایک مچھلی کو پکڑ, اور جو پہلی مچھلی آئے گی اس کے منہ میں سکہ ہوگا, تو اسے لینا اور آدھا اپنا اور آدھا میرا کیا کرنا؟ جزیہ ادا کر دینا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع مسیح نے خود جزیہ دیا ہے, خود یسوع مسیح نے ٹیکس پے کیا ہے. اور جب میں اور آپ کسی بھی حکومت کے تابع ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس حکومت کے قوانین کو مانیں اور اس ٹیکس کو پے کریں, کیونکہ اس ٹیکس کے پے کرنے کے بعد ہمیں بہت سی مراعات ملتی ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہیں اس کو کمپرومائز قرار نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ جزیہ ادا کر کے تم اپنے خدا کو کمپرومائز کرو. حکومتوں کی تابعداری ضروری ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن جب وہ قوانین آپ کی عبادت اور خدا کے لیے سوالیہ نشان بنتے ہیں تو خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر ہمیں سکھایا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, اور جو کیسر کا ہے وہ کسے دو؟ کیسر کو دو. عبادت خدا کی ہے نہ کہ حکومتوں کی ہے. تعظیم اور ستائش خدا کی ہے نہ کہ حکومتوں کی ہے. حکومتوں کی پاسداری ہم پر فرض ہے تاکہ ہم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن میرے عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اولین مقام جو ہے وہ خدا کو دیں, اور خدا کی چیزوں پر کمپرومائز نہ کریں. آپ کا وقت جو خدا کے لیے مختص ہے اسے خدا کی حضوری میں گزاریں. جو روپیہ پیسہ آپ نے خدا کے لیے مختص کیا ہے وہ خدا کی حضوری میں دیں. آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں خدا کی ستائش, حمد اور جلال کے لیے استعمال ہو, نہ کہ ہم اسے بھی چھپا کر اور خدا کے جلال کے لیے نہ استعمال کریں. کلام کہتا ہے ہمیں اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا, کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہے وہ ہمیں خدا کو واپس لوٹانا ہے. میرے عزیزو آئیں آج اس سوال کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں. ہم اپنی زندگیوں کی ایویلویشن کریں, اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں کہ کیا میری زندگی جو ہے اس سے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے. کیا میری زندگی, میرا بدن, میری حکمت, میری دانائی, میرا فہم, میرے ایسٹس, میرا روپیہ پیسہ کیا خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا میں واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنا آپ جو صورت خدا نے مجھے بخشی ہے اور وہ میرا مالک ہے, میں اپنے بدن سے اس کے نام کو جلال دے رہا ہوں؟ اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم شاید سمجھوتے کا شکار ہیں. ہم اصل میں اس کے پرستار بننے سے قاصر ہیں.
روح اور سچائی ہمیں وہ پرستار بناتی ہے جو تمام چیزوں میں خداوند اپنے خدا کو اولین مقام دیتی ہے. ہاللویہ ہاللویہ. حالات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. حالات ہماری زندگی میں بدلتے رہتے ہیں. کبھی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, کبھی بہت برے ہوتے ہیں, کبھی ماڈریٹڈ ہوتے ہیں, کبھی چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں اور کبھی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں. کبھی لوگوں کا سلوک ہم سے اچھا ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کا سلوک ہم سے برا ہوتا ہے. کبھی ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہائی گراف چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ لو گراف میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, لیکن یہ چیزیں میرے اور آپ کے خدا کے اختیار میں ہیں. اور ہماری ان تمام چیزوں کو وہ اس وقت اپنے اختیار میں رکھتا اور پورا کرتا ہے جب ہم اپنے بدن اس کے جلال کے لیے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. ریاکاری ہم میں نہ ہو. جس طرح ہم فریسیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان سکوں کو اپنی جیبوں میں تو لیے پھرتے ہیں لیکن عملاً وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کی مخالفت کی جاتی ہے لیکن ہم ان کا استعمال بھی اپنی زندگی سے ترک نہیں کرتے. ہم ان کے استعمال کو اپنی زندگی میں جاری ہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت بن چکی. اور یسوع مسیح نے برملا ریاکاری پر تنقید کی ہے. اس نے اس ڈوئل سٹینڈرڈ کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ خدا کی فکر میں ہیں تو پھر خدا کی فکر کلی طور پر کرنا بہت ضروری ہے. اور بہت بار ہمارے جو لافل ایکٹ ہیں وہ کبھی ہمیں خدا سے دور نہیں کرتے. آپ کی حکومتوں کے قوانین آپ کو خدا سے دور نہیں کرتے ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کے اور خدا کے رشتے پر متاثر نہ ہوں. جب وہ آپ کے اور خدا کے رشتے پر متاثر ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو ان میں سے کس کو فوقیت دینی ہے. ہم جانتے ہیں کہ صدق مسک ابد نجو اور دانیل جو ہیں وہ بیلتشاز بادشاہ کی حضوری میں جب ہیں تو انہوں نے ان تمام قوانین کو مانا. انہوں نے اس خدمت گزاری کے کام سے انکار نہیں کیا. انہوں نے اپنے چناؤں پر سوال نہیں اٹھایا. ان کی عقل ان کا فہم جو ہے وہ انہیں جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کے محل میں آئیں اور اس خدمت گزاری کے کام کو پورا کریں. لیکن جہاں پر چیزیں ان کے ایمان سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, ان کی مخالفت کرتی ہیں, انہوں نے اس سے برملا انکار کیا. انہوں نے اس تمام شاہی خوراک کھانے سے انکار کیا جو کہ ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم ساگ پات کھائیں گے. اور جو حکمران تھا اس نے کہا اگر تمہاری صحت دوسروں سے کم ہوئی تو بادشاہ مجھ سے سوال پوچھے گا. اس نے کہا اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اور خدا کی قدرت اور ایمان اور خدا کے لیے ان کی تعظیم جو ہے وہ ان کے بدنوں سے ظاہر ہوتی, کیونکہ انہوں نے اپنے بدنوں کو ڈیفائل نہیں کیا. انہوں نے اپنے بدن جو ہیں وہ اس شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کیے بلکہ انہوں نے اپنے بدنوں کو اپنے خدا کے لیے پاک رکھا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ ان کا یہ عمل ان کے لیے برکت ٹھہرا. اور ان کی صحت, ان کا زور, ان کی شباہت جو ہے وہ دوسروں سے کیا ہے, بہتر ہے. ہاللویہ ہاللویہ. جو کیسر کا ہے کیسر کو دو, جو خدا کا ہے کس کو دو. اور یہی بات جب اس مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے آتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ پوری سلطنت میں یہ اعلان کر دیا گیا جہاں پر کرنا بجے, جہاں پر سانس بجے, وہیں پر تم اس مورتی کی طرف جھک کر اسے کیا کرو, سجدہ کرو. لیکن 3 شخص ایسے ہیں جنہوں نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا ہے, انکار کر دیا. دیکھیں انہیں حکمران بنایا گیا, انہوں نے بادشاہ سے تعظیم پائی, بادشاہ ان کی حکمت سے خوش ہے, ان کے انتظام سے خوش ہے, لیکن وہ پھر بھی بادشاہ کا انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہم فقط اسی خدا کے آگے جھکتے ہیں.
اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا, نبوکدنضر نے کہا کہ کیا تمہارا خدا آج تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ انہوں نے کہا بچائے یا نہ بچائے, لیکن ہمارا ایمان ہے وہ بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے, انہوں نے اپنے خدا کی قدرت اور اس کے قوی ہاتھ کا تجربہ اور ان معجزات کو اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے, جنہوں نے خدا کی اس قدرت کو دن میں بادل اور رات میں آگ کا ستون کی صورت میں دیکھا ہے, جنہوں نے اس قدرت سے بحر کلثم کو 2 حصے ہوتے دیکھا ہے, جنہوں نے اس قدرت سے چٹانوں سے پانی اور آسمان سے من برستے ہوئے دیکھا ہے. ہاللیلویا. کہتا ہے بچانا تو کیا, ہمارے خدا نے تو بڑے بڑے کام کیے. ہاللیلویا. 3 کو بچانے کی بات کرتے ہو, ہمارے خدا نے تو لاکھوں کو بچایا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور کلام کہتا ہے وہ کہیں پر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں, ان کا ایمان شیک نہیں ہوا. They stood firm. وہ اپنے ایمان پر کھڑے رہے, کیونکہ جو کچھ نبوکدنضر کو دینا تھا انہوں نے دیا. انہوں نے اس کی تعظیم کی, اس نے ان کے حکم کی تعمیل کی, ان حکموں کی جن کا تعلق بادشاہ اور ان قوانین سے ہے. لیکن جو ہی ان احکامات کو جاری کیا گیا, جو احکامات ان کے اور خدا کے رشتے پر سمجھوتا کرنے کے لیے انہیں ابھارتے ہیں, اس کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا. انہوں نے کہا جو خدا کا ہے ہم کسے دیں گے؟ خدا کو دیں گے, اور جو نبوکدنضر تیرا ہے وہ تجھے دیں گے. اس سے بڑھ کر ہم سے تقاضا نہ کر. جان جاتی ہے جائے, لیکن اس مورتی کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا کا بڑا جلال ظاہر ہوا, بڑا جلال ظاہر ہوا. آج میں اور آپ بہت بار اپنی زندگیوں میں ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں. بہت بار ہم سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جن میں ہمیں پھنسایا جائے. ہم اپنے خدا کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت بار ہمیں پریز کیا جاتا ہے, ہماری جو ہے وہ عزت افزائی کی جاتی ہے, ہماری تعریف کی جاتی ہے کہ شاید ہماری تعریف جو ہے وہ ہمیں خوش کرے اور ہم اس کے بدلے میں اپنے خداوند کا انکار کر دیں. لیکن کلام ہمیں کہتا ہے جو خدا کا ہے وہ کسے دینا ہے؟ خدا کو دینا ہے. ہماری یہ زندگی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو کسے دینی ہے؟ خدا کو دینی. ہماری یہ حکمت کس کی طرف سے ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو حکمت چاہتا ہے وہ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے. وہ بغیر طرفداری کے, بغیر امتیاز کے, سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. تو یہ حکمت کسے دینی ہے؟ یہ زور ہمیں کس نے دیا ہے؟ تو یہ کسے دینا ہے؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. There is no any confusion, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. آمین. GLTV, Gospel for Nations.